حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ حضرات سامعین گرامی، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اعلیٰ اور عرفہ مقام بھی عطا کرتا ہے اور انہیں بڑی کٹھن مراحل سے بھی گزارتا ہے۔ تمام انبیاء کرام جو اس دنیا کے اندر آئے، سب کی شان بندگی بے مثال تھی، سب اللہ تعالیٰ کے انتہا درجے کے اطاعت گزار اور متبع تھے، لیکن انبیاء کرام کے سلسلے میں ہم سب کے آقا و مولا شہنشاہ دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بہت بڑی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی آزمائش تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا اعلیٰ مرتبہ عطا کیا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے انہیں یوں ہی اتنا بڑا درجہ اور اتنا بڑا مقام نہیں ملا، بلکہ انہیں ان گنت کٹھن مراحل سے، تکلیف دہ مراحل سے، بڑی بڑی آزمائشوں سے، بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بے شمار آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، اور ہر آزمائش اپنے آپ میں اتنی بڑی ہے کہ اگر آدمی سوچے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار تھے کہ انہوں نے ایسے ایسے امتحانات کو بھی پاس کر لیا اور اللہ رب العزت کے خلیل بن گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی اور اللہ کے ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں کوئی اولاد نہیں تھی، اور جوانی کا مرحلہ بھی گزر گیا، بڑھاپے کو عمر کو پہنچ گئے، لیکن اس وقت تک اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک بیٹا عطا کر دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس آدمی کو پوری زندگی کوئی اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے کی عمر میں جا کر وہ اللہ سے مایوس ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور دعا کے نتیجے میں، بڑی منتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار، اطاعت شعار اور علم والا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اور جو ان دعاؤں کی بدولت اور بے شمار اللہ تعالیٰ سے منت اور سماجت کے بدلے میں جو بیٹا عطا ہوا تھا بڑھاپے کی عمر میں، اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان اتنی محبت ہے، وہ بیٹا جو تنے تنہا اپنے باپ کی آخری عمر کا سہارا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے
بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا ملا ہے تو کس قدر محبت ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 سال کی تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو چکے تھے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى، جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ دوڑنے اور پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں جو جانتے ہوئے اس بات کو کہ آج تک کسی انسان کی قربانی نہیں دی گئی، آج تک کسی انسان کو اللہ کے راہ میں قربان نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم آج تک نازل نہیں کیا تھا، اور ان کے پاس یہ موقع تھا کہ اللہ سے سوال کر دیتے کہ کیسے بیٹے کو قربان کریں، کیوں قربان کریں یا کب قربان کریں، کوئی ہیلا اور بہانہ کر سکتے تھے، اور ان کے پاس اس کا موقع بھی تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم انہیں خواب میں دیا تھا۔ لیکن صبح اٹھتے ہی بلا توقف بغیر سوچے سمجھے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس خواب کو بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ لو، تم غور اور فکر کر لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل سے سوال کرنے کی یا پوچھنے کی یا اس سے رائے لینے کی ضرورت تھی؟ ضرورت تو نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے رائے لی تاکہ دیکھے کہ بیٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا کتنا جذبہ ہے، بیٹے کے اندر وفا شعاری کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ کتنا ہے۔ لیکن وہ بھی ایک پیغمبر زادے تھے، جواب دیا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے جہاں تک میرا تعلق ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی بہانے سے بھاگ جاؤں گا یا میں آپ کے سامنے انکار کر دوں گا یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے میں کسی ہیلے اور بہانے کی مدد لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کیجئے اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں اور قربان کرنے کے لیے اس کو اوندے منہ لٹا دیتے ہیں، سر کے بل لٹا دیتے ہیں، اور بس چاہتے ہی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں، ان کو ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ ندا دیتے ہیں کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھا دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قرآن کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں فدیہ کے طور پر جنت سے ایک جانور کو بھیجا، اور اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کو قربان کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اگر بچانا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو حضرت ابراہیم کو یہ حکم کیوں ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یعنی سنت انبیاء سے اس ذبح کا آغاز ہو جائے، اس قربانی کا آغاز ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تحفظ بھی دیا اور ساتھ ہی ساتھ جنت سے
ایک مینڈے کو بھیج کر اس کی قربانی بھی دی، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے عزیز ترین بیٹے کو بھی قربان کرنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے خلیل بن گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بن گئے، اور یہاں سے قربانی کا آغاز ہو گیا۔ اور یہ قربانی اور یہ وفا شعاری، اطاعت گزاری اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس سنت کو زندہ کر دیا اور حکم دے دیا کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت کا مالک بنایا ہے کہ وہ ایک جانور قربان کر سکتا ہے تو وہ ضرور جانور کو قربان کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اتنی فضیلت ہے قربانی کے اندر کہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے اوپر قربانی واجب نہ بھی ہو تب بھی اس کو قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت اتنی ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی کے اندر ضرورت کے علاوہ وہ بے شمار کام کرتا ہے جو اس کی تسلی کے لیے ہوا کرتی ہے، جو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ضرورتیں تو معمولی چیزوں میں بھی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن انسان ایک کپڑا ہی اگر پہنتا ہے تو اس میں آرام دہ کپڑے کا خیال رکھتا ہے، مخمل اور نہ جانے کیسے کیسے کپڑے وہ پہنتا ہے تسکین کے لیے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ضرورت تو ایک معمولی کپڑے سے بھی پوری ہو سکتی تھی، تو لوگ مخمل اور ململ کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ گھر کے اندر نیچے اگر فرش بھی ہو تب بھی تو زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن مارول کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اگر اس پر واجب بھی نہیں ہے، اگر پھر بھی کریں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند آئے گا، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس دن قربانی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے جتنا پسندیدہ کہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی کا خون زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں چلا جاتا ہے، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ انسان جو قربانی کرے تو قربانی کرنے کے لیے جو جانور لیتا ہے اس کو ذرا پہلے لے لے تاکہ اس سے انسیت پیدا ہو جائے، اس کو اپنے پاس اپنے ہاتھوں سے کھلائے، اس کا اتنا خیال رکھے کہ اس سے محبت ہو جائے، اور جب اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرے تو اس کے دل کے اندر بھی درد ہو اور اس کو لگے کہ ہم نے ایک محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک نبی اپنے بیٹے کو قربانی کرنے سے نہیں ہچکچاتے، اور ہم ایک جانور کو قربانی کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ جانے کتنے بہانے آ جاتے ہیں، جبکہ ایک جانور قربان کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ آج کل لوگ جو حصہ لیتے ہیں قربانی کے اندر وہ وزن کے اعتبار سے حصہ لیتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے صاف طور سے اس بات کو، اور یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر کوئی آدمی قربانی کے اندر گوشت کا ارادہ کرتا ہے اس کی قربانی ہی نہیں ہوتی ہے، اور اگر ایک جانور کے اندر 7 حصے دار ہیں اور ان 7 میں سے کسی ایک نے بھی گوشت کا ارادہ کر لیا، گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا، یا یہ کہ ہمیں اتنا گوشت ملے گا اور ہم اتنے دن رکھ کر کے کھائیں گے، یا اتنے زیادہ حصے والا گوشت جس میں اتنے زیادہ گوشت ملے وہ حصہ ہمیں چاہیے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ صاف طور سے یاد رکھ لیجئے گا، قربانی میں یہ دیکھنا تو ضروری ہے کہ جانور بہترین ہو، فربا ہو، اچھا ہو، تندرست ہو، لیکن یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر گوشت کتنا نکلے گا۔ 15 کلو اگر نکلتا ہے پر حصے پر تو اس کی قیمت 5000 ہے، اور اگر اس سے زیادہ نکلتا ہے تو اس سے زیادہ ہے۔ آپ اس بنا پر حصہ نہیں لیجئے، بلکہ اس بنا پر اور اس بنیاد پر لیجئے کہ جانور کتنا اچھا ہے، کتنا تندرست ہے۔
چاہے اس میں کتنے بھی گوشت ملے، آپ نیت اللہ کی رضا کی رکھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی رکھیں گے، گوشت تو آپ کو فری میں ملے گا۔ گوشت ظاہر سی بات ہے اللہ کے یہاں نہیں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں کہ آپ کس جذبے سے اور کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، کسی کے مال اور پیسے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ وہ عمل جو کر رہا ہے کس جذبے سے کر رہا ہے، قربانی جو دے رہا ہے کس بنیاد پر دے رہا ہے، قربانی کی جو پیشکش کی گئی ہے اس کی رضا کس کے لیے ہے اور وہ کس کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آج ایک المیہ بنا ہوا ہے کہ جہاں ضرورتیں پوری ہو سکتی تھی 20 اور 25 ہزار کے بکرے کو لا کر کے آج لاکھوں کا بکرا اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اس کی نمائش کی جائے، اور کئی ملکوں میں قربانی سے پہلے پورے محلے کے اندر جانور کو گھمایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کی نمائش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ قربانی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، قربانی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نمائش کرنے کے لیے نہیں ہے، پیسے دکھانے کے لیے نہیں ہے، گوشت کی نیت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہم قربانی بھی کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو سنت طریقہ ہے، جو مستحب طریقہ ہے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ بہترین گوشت چھانٹ کر کے الگ کر لیتے ہیں، وہ اپنے فریج میں رکھیں گے اور اپنے رشتہ داروں کو دیں گے، اور جو بانٹنے کے لیے ہوتا ہے وہ الگ قسم کا گوشت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اگر 3 حصے کرتے ہیں، یہ عمل اگرچہ مستحب ہے، آپ کو اجازت ہے، چاہے تو آپ پورا گوشت رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 3 حصہ کرتے ہیں، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک رشتہ دار کے لیے اور ایک عزیز و اقارب اور محلے داروں کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ بہترین گوشت اپنے فریج کے لیے رکھیے، بہترین گوشت اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیے، اور جو آپ کو پسند نہیں ہے یا جہاں کا گوشت آپ کھانا نہیں چاہتے ہیں اس کو آپ بانٹ دیجئے، بلکہ پورے گوشت کو ایک جگہ ملا کر کے بالکل الگ الگ 3 جگہ کریں گے، اس بنیاد پر نہیں کہ اس میں کون سا اچھا ہے اور کون خراب ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی پورا ملے گا، اور خاص طور سے جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ اس بات کو بالکل بھی بنیاد نہ بنائیں کہ اس کے اندر کتنا کلو گوشت ملے گا۔ اگر آپ اس بنا پر قربانی کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کا پیسہ بھی ضائع جائے گا، آپ کی محنت بھی ضائع جائے گی، اور آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جہاں پر نیت اگر فاسد ہو جائے اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہم سب مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت دل کی باتوں کو جانتا ہے، دل کے پوشیدہ امراض کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ راز کو بھی جانتا ہے، پھر بھی ہم دکھاوے والے کام کرتے ہیں، پھر بھی ہم نمائش والے کام کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے رک جائیے، ضرورت ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دیجیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر امت مسلمہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا جاتا تو لوگ تو اس حکم کو ایسا بند کر کے رکھ دیتے کہ کبھی اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بول دیتا اس حکم پر تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے اسی کی قربانی دی جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، پھر بھی ہم قربانی کرنے میں پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پورے خاندان میں ایک قربانی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر لیا۔ تو یاد رکھیے جو افراد صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اتنی مالیت ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے پیسے کے اوپر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کے اندر یہ ضروری ہے کہ کم از کم 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ لیکن قربانی کے اندر ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر 10 افراد بھی ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو 10 قربانی دینا واجب ہے، 1 قربانی دینے سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن
یہاں پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ گھر کے اندر 10 اور 12 افراد یا 5 اور 7 افراد ایسے ہیں جن کے پاس اپنی اپنی مالیت ہے، جو صاحب نصاب ہے، لیکن پورے گھر کی طرف سے ایک 50,000 کا بکرا لا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ قربانی کا حق ادا نہیں ہوا۔ جو لوگ بھی پیسہ کماتے ہیں، جو صاحب نصاب ہے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اور اگر اپنے مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں تو یہ دوسرا درجہ ہے، یہ نفل قربانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں۔ یہ سنت، یہ نفل کے درجے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی طرف سے قربانیاں کی ہیں۔ آپ اپنی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیثیت دی ہے، تو ایک کے بجائے 2 قربانی کریں، ایک اپنی طرف سے قربانی کرے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے۔ میں 2-3 سال پہلے جب بنگلور میں ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ بقرعید کے وقت میں وہیں تھا، میں جب جہاں بھی گیا قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، تو عام طور سے میں نے یہ دیکھا کہ لوگ 2 قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک نبی کی طرف سے کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ اتنے صاحب حیثیت نہیں ہیں کہ وہ 2 قربانی نہیں کر سکتے، 2 کیا 4 کر سکتے ہیں، ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے وہ الگ بات ہے، لیکن صاحب حیثیت تو اتنے ہیں کہ ایک آدمی اپنی طرف سے بھی، اپنے نبی کی طرف سے بھی، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دنیا کی محبت، اسی کو کہتے ہیں دنیا کی لالچ، اسی کو کہتے ہیں دنیا کی حرص، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کے حکم سے پیچھے اس لیے ہے تاکہ اپنے پیسے کو بچایا جا سکے۔ اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو بہت سارے دانشور افراد یہ بھی کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ اتنے سارے جانور کو قربان کرنے کا کیا فائدہ، قربانی دینے کا کیا فائدہ، اگر یہ پیسہ فلاں کام میں لگا دیا جاتا، فلاں شادی میں لگا دیا جاتا، یا فلاحی کام میں لگا دیا جاتا تو امت کا اتنا بڑا بھلا ہو جاتا، اتنا بڑا خیر ہو جاتا۔ لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ فلاحی کام کرنا بھی ایک الگ کام ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ایسا ہے کہ جس کا بدل کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ دے کر کے کوئی بڑا کام کر دے، کوئی فلاحی کام کر دے، کسی کی شادی کرا دے، کسی کی مدد کر دے، یا کچھ بھی کام کر دے، وہ اس قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قربانی ایک ایسا حکم ہے جس کا بدل ہی کوئی نہیں رکھا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ تلاش کرنے کے باوجود، جد و جہد کرنے کے باوجود، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اگر آپ کو جانور نہ مل سکے، تب علماء نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک قربانی میں جتنے پیسے لگتے ہیں اتنا پیسہ آپ صدقہ کریں گے، اتنا پیسہ کسی غریب کو دیں گے، کسی ادارے کو دیں گے جہاں پر اس کا مصرف ہو۔ تو یہ حکم اس وقت ہے جب آپ کو جانور نہ ملے، یا یہ کہ آپ ایسے وقت میں مالدار بنے کہ اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ جانور کو لا کر کے قربان کیا جا سکے۔ یاد رکھیے، تیسرے دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کوئی شخص بھی مالدار بنتا ہے، صاحب نصاب بنتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اب اتنے وقت میں وہ قربانی نہیں دے سکتا، تو اس کو چاہیے کہ ایک درمیانہ قیمت جو ایک جانور کے لیے ہوا کرتی ہے اس رقم کو صدقہ کرے۔ یہ حکم اس وقت ہے جب قربانی نہیں کر سکتا۔ قربانی کرنے کا وقت 10، 11 اور 12 کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہے، چاہے آپ دن میں کیجئے چاہے رات میں کیجئے، کسی بھی وقت میں کیجئے۔ پہلے زمانے میں اس لیے مکروہ تھا رات کے اوقات میں قربانی کرنا، کیونکہ روشنی کا اتنا بہترین انتظام نہیں تھا۔ آپ اگر اچھا انتظام کر سکتے ہیں روشنی کا، آپ رات کے اندر بھی قربانی کر سکتے ہیں، دن کے اندر تو بہرحال کرتے ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ کو کوئی قصائی نہیں مل رہا ہے تو آپ رات کے اندر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور بہتر عمل یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے، یعنی جس کی طرف سے قربانی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو
وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، تاکہ اس کے دل کے اندر یہ احساس تو ہو کہ ہم نے جس جانور کو پالا ہے، جس سے ہماری انسیت ہے، جس سے ہماری محبت ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں، اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرے، تب تو کچھ دل پر اثر ہوگا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنے کے لیے چھری چلا دی، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ کو تو صرف یہ منظور تھا، یہ دیکھنا تھا کہ حضرت ابراہیم اطاعت گزاری میں کس مرتبے پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سب سے محبوب چیز کو قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے امام صاحب تو ہے ہی ہیں۔ آج سے 3 4 5 دن کئی دن ہیں، ایک چھوٹی سی آیت ہے، آپ اگر سیکھنا چاہیں اس آیت کو، آج نہ جانے کتنے کارڈ بٹتے ہیں، اور نہ جانے موبائلوں میں جہاں آپ چاہیں گے دعا مل جائے گا، آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے، اگر یاد نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو لکھ کر کے رکھ لیجئے اور خود سے قربانی کر لیجئے، یہ اعلیٰ بات ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تب یہ بات دوسری ہے کہ کسی اور سے کرائیے، کسی حافظ صاحب سے یا کوئی بھی جاننے والا ہو اس سے کرا سکتے ہیں، ضروری یہ نہیں ہے کہ حافظ صاحب سے ہی کرائیں گے، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ مولانا صاحب ہی ہونا چاہیے، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ امام ہی صاحب ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اجازت ہے کہ اگر عورت بھی قربانی دے رہی اپنی طرف سے تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے قربان کر سکتی ہے تاکہ اس کا بھی دل مضبوط ہو۔ لیکن آج کل ہماری عورتوں کا دل تو اتنا کمزور ہے کہ مرغی تک کو ذبح خود نہیں کرتی ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے، ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، آپ دعا یاد کر لیجئے یا سیکھنے کا انتظام کر لیجئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، دعا انہیں یاد ہے، ان سے سیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہ ملے تو میں یہی ہوتا ہوں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ہم ہر وقت یہاں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔